جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کے اس حصے میں ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد افضل خان صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور نامزد امیدوار ہیں لیبر پارٹی کے ممبر یورپین پارلیمنٹ کے لیے، اور 22 مئی کو یہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں۔ اور جیسے عموماً ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست پہ، انڈین سیاست پہ، اور پچھلے ماہ اپریل میں سے آپ کو یاد کہ ہم نے ہر پارٹی کا جو بندہ ہے پاکستان کی سیاست سے متعلق انہیں بلایا، تو یہاں کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے، یہاں کے کیا مسائل ہیں، اور یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی یا پاکستانی یا مسلمان جو ہمارے بہن بھائی اس میدان میں آگے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ نے بہت کم گفتگو سنی ہوگی۔ تو پہلا سوال آپ بالکل شروع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے چلیں مارننگ شو ہے، میگزین شو ہے، لائٹر پروگرام ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ذاتی زندگی سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق بیسیکلی کہاں سے ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے، تو آپ نے کہا ہے لائٹر ہے تو لائٹ ہی رکھیں گے، ہیوی نہیں کریں گے اس جی کو۔ بالکل لائٹر شو۔ جی میرا تعلق جہلم سے ہے پاکستان میں، میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ کشمیر سے ہیں، میرپور کے قریب ایک جگہ ہے وہاں سے۔ سو یہاں میں برطانیہ میں انکل مجھے لے کے آئے تھے، اور 1971 میں چھوٹا بچہ تھا، تو سچ تو یہ ہے کہ زیادہ زندگی یہیں پہ ہے، زیادہ زندگی یہیں گزاری ہے، جہلم سے آپ کا تعلق ہے۔ شادی ہے، بچے ہیں، کتنے بچے ہیں؟ شادی ہے، شادی بھی الحمدللہ فیملی کے اندر ہی ہے، کزن ہے وہ میری ماموں ذات ہے، اور بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں، 2 الحمدللہ بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، جوان ہے، ہم فارغ ہیں آپ، اسی لیے سیاست کرتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے سیاست کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا 71 میں آپ ادھر آئے، تو ایسا فٹنس کا کیا راز ہے؟ یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ بچے بھی ہیں اور 71 میں آپ آئے ہیں اور اتنا ایکٹیو، آپ کیا اس کا راز کیا ہے سر؟ وسیم اکرم کیسے بنے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کسی کو دکھ نہ دوں، تو اس کی ریورس یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو بھی کم دکھ دیتے ہیں۔ واہ واہ، اچھا یہ توقعات ہیں آپ کو؟ یہ آپ کو ہوا ہے ایسا؟ کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ جو دکھ نہ دے اس کو لوگ زیادہ دکھ دیتے ہیں، تو آپ کا یہ نہیں، آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے تو آپ کسی چیز کو جب دیکھیں گے اس میں بھلائی نظر آ جائے گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں بھلائی نہ ہو، ہر چیز میں بھلائی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گلاس کا پانی ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، صرف دیکھنے کی نظر ہے وہ خالی کی زور لگا رہا ہے یا بھرے پہ لگا رہا ہے، یہ اس کا اثر یعنی کہ آپ کے چہرے پہ بھی پڑتا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، آئی تھنک سو، میرے خیال میں بہت فرق پڑتا ہے آپ کا ذہنی جو فریم ورک ہے مائنڈ کا، اس کا۔ اور دوسرا اور دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم وہی ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ جیتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ ہیں جو کھاتے ہیں جینے کے لیے، تو بہت فرق ہے اس میں، فرق ہے۔ مجھے ویسے لائٹ موڈ پہ میں اس پہ کافی کوشش رہتی ہے، کیونکہ بنیادی پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ تو یہی ہے نا کہ مضبوط مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے، تو وہ مضبوط رکھنا ہمارا ہر طریقے سے ہے، اور باڈی ویسے بھی امانت ہے۔ تو میں کسی عالم سے بات کر رہا تھا، تو یہ ڈائٹ کی بہت چلتا ہے چرچا، عجیب دنیا ہے ہماری کہ بلین کے قریب لوگ ہیں جو پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے، بھوکے مارے ہیں، پانی گلاس کا پانی نہیں ان کو ملتا صاف۔ اور دوسری طرف ہم یورپ امریکہ یورپین لائف سٹائل ہے جس میں ہم بلین کا ویسٹ کرتے ہیں اور بلین لگاتے ہیں اپنے ڈائٹ کے چکر میں۔ تو اس نے بڑا اچھا نسخہ مجھے دیا، کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے ہیں، پانی کا، ہوا کا اور کھانے کا، لیکن کہتے ہیں وہ خود جو عمل کرتے تھے وہ آدھے کا عمل کرتے تھے، صرف وہ ہم 1/3 سے بھی کم کھاتے تھے۔ اور جو دوسرا انہوں نے نسخہ مجھے دیا جو میں نے پھر اپلائی کیا ہے، شروع کر دیا ہے ایکچولی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں کی یہ طرز زندگی ہے اس میں ہم نے سسٹم باندھا ہوا ہے کہ یہ لنچ ٹائم ہے، یہ ڈنر ہے، تو اس پہ ہم چلتے ہیں، نہ کہ ہم بدن کے ساتھ چلیں۔ تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ حضور یہ کہتے ہیں کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور بھوک رکھ کے چھوڑ دیں۔
چھوڑ دیں, آدھے پیٹ سے کھائیں. ہمارا یہ آج روٹی دا ٹائم ہو گیا لگتا ہے, بس ٹائم روٹی دا ہو گیا, لگی ہے بھوک یا یہ نہیں نہیں وہ نہیں, چار روٹی دا روٹیاں ٹائم دے ہو ہو. گیا. اچھا خان صاحب جی یہ لائٹ لیول ٹھیک ہے, یہ بڑا صحیح. ڈیفینیٹلی بالکل اچھا ٹھیک ہے. ایک خان صاحب جو ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا نظر آیا کہ آپ کمیونٹی کے ہر کوئی فنکشن ہو, ہماری آپ کانفرنس میں بھی تھے, اس کے علاوہ مجالس حوالے سے یا تقریبات ہوتی ہیں, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا, چینلز ہو گئے مختلف ایشین اور یہاں جو مقامی چینلز ہیں اس حوالے سے بھی, تو کیسے ٹائم آپ کیسے نکال لیتے ہیں اور کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جا کے لوگوں سے ملنا ملانا, ایک ایسا بندہ کہ جو سیاست میں آگے جانا چاہتا ہے, اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میری اپنی تو رائے اس نقطے میں یہ ہے جی کہ ڈزنٹ میٹر آپ سیاسی ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک, آپ مسلمان تو ہیں نا, اچھی بات. تو مسلمان ہونے کے نقطے سے تو ہماری کموڈٹی یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ, ماشاء صحیح, پبلک ڈیلنگ ڈیفینیٹلی, آپ کا اخلاق. ہاں یہ تو یہی تو کہتے ہیں, حضور خود کہتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے. واہ, بالکل بے شک. تو یہ جو پبلک ڈیلنگ ہے یہ بہتر ہونا تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ سوشل فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر فیلڈ میں ہونا ہی ضروری ہے. یہ بھی ہے. آپ پنجابی کا یا وہ کہتے ہیں نا, ہمارا کرکٹ کا محاورہ ہے کہ آپ چھکا اسی وقت لگاتے ہیں جب بیٹنگ کر رہے آ رہی ہو, صحیح ہے, بالکل, جب بیٹنگ کر رہے ہیں. فٹ بال کا گول تبھی کریں گے کھیل رہے ہوں اسکل تو ہو نا. تو اگر آپ نے سوشل چینج لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر فیلڈ میں تو ہونا پڑے گا. تو ابھی ووٹ مانگنے نکل رہے ہیں تو آگے سے ایسا تو نہیں آتا خان صاحب تسی فلانے ٹائم آئی نہیں, یا ایک ہی سی, یا کوئی گلے شکوے وہ سارے اب کور ہو گئے یا ہوتے رہتے ہیں, زندگی کا حصہ ہے. اچھا, ہم بھی اسمائل دے دیتے ہیں. اچھا, کیا کریں, میں آپ ہمارے کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی, ایک بار اسی طرح ایک بہن تھی تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے افضل کو ووٹ نہیں دینا. اچھا, تو جو کینوسنگ میرے بہاف پہ کر رہے تھے اچھا کہتے ہیں بھائی یہ تو بتائیں کیوں نہیں دینا. جی جی, کہتے ہیں میں ایک بار دکان پہ تھی تو انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں اس کا اخلاق تو اچھا ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. تو مجھے انہوں نے بتایا تو میرے خیالوں کو مانوں میں کوئی بات ہی نہیں تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن کسی وقت ہو جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں دوسرا کسی اور دنیا میں ہو, کوئی 100 حالات ہوتے ہیں نہیں دیکھا ہوگا, تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے بہن بھائی کے لیے اپنا تھوڑا سا وہ پازیٹیو سوچ رکھے نا. جیسے کہا جاتا ہے کہ بہانہ ڈھونڈیں اپنے بہن بھائی کے لیے, نہیں اچھی چیز کوئی ہوگی, نہیں ہم ایک دم دوسرے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں. بھائی دوسری جو مزے کی بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا تو الیکشن آ گئے ہیں تو آپ نظر آ گئے, تو بے شک آپ 4 دن پہلے ان کو ملے ہوں, وہ 4 دن بھول جائیں گے, لیکن یہ بات ضرور کہیں گے اچھا الیکشن آ گیا اب آ گئے. اچھا خان صاحب, یہاں کی آپ سیاست میں آپ نے لیبر پارٹی جوائن کی, حالانکہ ایک سوال وہ دوسرا میں ضرور کروں گا کہ عموماً پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں یہاں پر نمائندے ہیں جی, نون لیگ کا فلاں سیکرٹری جنرل اور یو کے کا صدر اور یہ, تو آپ نے پاکستان سے آپ آئے تو پاکستانی سیاست کو چھوڑ کے یہاں کی جو لیبر پارٹی ہے یہاں کی سیاست کو آپ نے پریفرنس دی, اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ دیکھیں پاکستان ہمیں پیارا ہے, پاکستان سے آگے ہمیں کوئی چیز نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پوائنٹ ہے. صحیح, لیکن اگر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہمارے بچوں کا فیوچر یہاں پہ ہے, تو سب سے پہلے تو یہاں کے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہیے نا. اور یہ اسلامی آئیڈیا بھی ہے اس میں کہ آپ پہلے یہاں پہ ہیں نا, وہ سرکل بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ سرکل کو چھوڑ دیں اور جو 6000 میل دور سرکل میں آتا ہے اس کو پکڑ لیں. یہ اسلامی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. تو اس سارے نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو توجہ ہے وہ پہلے یہاں پہ ہونی چاہیے. اور اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ ہوں گے تو ہم کچھ پاکستان کے لیے بھی کر سکیں گے. اگر خود ہی ہم کچھ نہیں ہیں تو ہم پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ اس نقطے کے لیے بھی یہاں پہ ہونا ضروری ہے. اور تیسرا پوائنٹ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پہ کسی نے سیاست کرنی ہے ضرور کریں. پاکستان کو اچھے سیاسی لیڈروں کی بھی ضرورت ہے, بالکل, لیکن پھر پاکستان میں جا کے کریں.
یہاں یعنی اس سے آپ متفق نہیں ہیں کہ ادھر ایبسولوٹلی میں نہیں متفق اس پوائنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں پہ پاکستان کی خیر منانی چاہیے, نہ کہ کسی سیاسی پارٹیوں کی خیر منانی چاہیے. تو اگر اس کو آپ یہاں بھی لے آئیں گے تو جو ہمارے آگے ہی بہت سے مسائل ہیں, فرقہ واریت کے نقطے پہ ہمارے مسائل ہیں, علاقے کے نقطہ نظر پہ ہمارے مسائل ہیں, تو یہ ایک اور مسائل آپ اس میں ڈال دیں گے تو یہ اور ہمیں خراب کرے گی, فائدہ نہیں ہے اس کا. بہت اچھی بات ہے. جو آئیں لیڈر آئیں ان کو سلام کریں, عزت کریں, احترام کریں, سوال جواب کریں, پوچھیں ان سے, اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں, یہ سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن یہاں پہ سٹرکچر پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے مفاد میں نہیں ہے. صحیح ہے, اچھی بات ہے. ناظرین اب بھی ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آئیں گے. آپ بھی خان صاحب سے اگر کچھ پوچھنا چاہیں لیبر پارٹی سے متعلق, یا ان کی اپنی جو ووٹ کا جو ایک پروسیس سلسلہ ہوگا 22 مئی کو, کہ آپ پوچھنا چاہیں کہ کیوں ووٹ دیں محمد افضل خان صاحب کو, تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. خان صاحب جو چلیں جب جتنی دیر میں کال آئے تو میں پوچھوں گا کہ سر کیوں آپ کو ووٹ کیوں دیں ہم, کیا لیبر پارٹی کو کیوں دیں, دوسری پارٹی کو کیوں نہ دیں, کیا اس میں آپ میں کیا خوبی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ امانت ہوتی ہے. صحیح. اور امانت جو ہے وہ اقدار کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ مجھے دیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ دیں. ووٹ گھر رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے. بالکل. اور اس کو اقدار تک پہنچانا یہ فرض بن جاتا ہے. تو یہ میرا پوزیشن ہے. ظاہر ہے میں نے لیبر پارٹی چوز کی ہے. ٹھیک. تو میں نے بھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ یہاں پہ جو مختلف پارٹیز ہیں وہ ان میں کیا فائدہ نقصان ہے. ٹھیک. تو میری جو اوور ہول پوزیشن ہے اس سوچ پہ وہ یہ ہے کہ ایکچولی کوئی بھی سیاسی پارٹی کے کپڑے پورے ہمیں نہیں آتے. ٹھیک. تو ہمیں چننا پڑے گا کہ کس سیاسی پارٹی زیادہ ہمارے قریب ہے, ہمارے کمیونٹی, ہمارے مفاد کے زیادہ قریب ہے. کون ہے؟ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب 3 میجر پارٹی یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں, بہت ہیں پارٹی چھوٹی چھوٹی لیکن 3 مینلی دیکھی جاتی ہیں, وہ لبرل ڈیموکریٹ ہیں, کنزرویٹو ٹوری جسے کہتے ہیں, اور لیبر ہے. اور میں نے جب غور و فکر کیا تو پہلی بات مجھے نظر یہ آئی کہ 75% ہمارے لوگ لیبر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑا نمبر کے لوگ ایک ہی پارٹی کی طرف رجحان ہے, تو ضرور اس کے مفاد میں ہے ہمارے میں, تبھی اتنا بڑا رجحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کے قریب بھی ہے. اگر ہم اپنے دین کو جب دیکھتے ہیں نا تو اس میں جو بنیادی اصول آپ کو وہ موتیوں کی طرف پروتی چیز ہے نا, وہ ہے انصاف, سوشل جسٹس. ٹھیک ہے. معاشرے کے اندر وہ چیز پیدا ہونی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی جو کور ویلیو ہے نا وہ اس میں یہ سوشل جسٹس کا آئیڈیا ہے. تو مجھے یہ اپیل کرتی ہے چیز کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں معاشرہ ایسا ہو جس میں ہم سب کا دھیان رکھ سکیں, ہم سب مل کے چل سکیں, سب کے لیے اپرچونٹیز ہوں. یہ نہیں کہ جو مالدار ہیں وہ اور مالدار ہوتے جائیں, جو غریب ہے وہ اور پھستا جائے. تو وہ جو معاشرے کی وہ جو ویلیوز ہیں مجھے یہ اپیل کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, سب کچھ ہے. یہ انسان کی گریڈ ہے جو ہمیں اس کشمکش میں مبتلا کر رہی ہے, اور جو یہ لوگ بلینز کی میں آگے بات کر رہا تھا جن کو پیٹ بھر کے بھی نہیں, یہ نہیں ہے کہ کھانے کی کمی ہے. اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت کھانا ہے زمین میں. صرف یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, یہ جو بن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سام بن کے, یہ پرابلم ہے. تو ہمیں اس معاشرے کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں سب خوشحال ہو کے اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ لیبر سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے. میں جب دوسری پارٹیوں پر غور ڈالتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے ہاں ان کے اندر بھی کچھ اچھائی ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اوور جو یہ ویلیو ہے نا وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کنزرویٹو پارٹی کو تو آپ کو نظر آئے گا یہ چیز کہ وہ بیسکلی جو امیر طبقہ ہے ان کے فکر میں پڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے جو بہن بھائی ہیں اس بات پہ فکر کریں, غور کریں کہ ابھی وہ حکومت کے اندر ہیں, پچھلے ابھی 4 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے بحران کے تھرو ہم گئے ہیں. یہ جو فائنینشیل کرائسس ہوا ہے تو اس کا کیا وہ کر رہے ہیں. تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پہلا کام تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ
یہ ماننے کی بجائے کہ بھائی یہ فائنینشیل کرائسس ہے پورے دنیا میں آیا ہے تو بینکوں کے طرف غور کرنے کے وہ لیبر کی طرف لگے ہوتے ہیں، جی سارا ان کا قصور ہے، بھول جاتے ہیں کہ کیا لیبر نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہوئی تھی؟ اگر لیبر کی حکومت تھی تو وہ تو برطانیہ تک تھی، تو یہ فائنینشیل کرائسس پورے یورپ میں کیسے آ گیا، امریکہ میں کیسے آ گیا، کیسا ہے؟ تو اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غلط پوائنٹ پہ کر رہے ہیں، تو وہ جو سیاسی ہوتی ہے نا ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ اس کی طرف پڑے ہوئے ہیں، اصل پہ نہیں۔ اور جو اصل اس کے مجرم ہیں وہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بینکرز ہیں، اور یہ جو بینکرز ہیں جب یہ کلیپس ہو رہے تھے تو تب بھی یہ کہہ رہے تھے ریگولیشن نہیں ٹائٹ ہونی چاہیے ان پہ، جو چاہے کریں، بے شک جتنی مرضی سے ہماری زندگی کے ساتھ گیمبلنگ کریں۔ اور پھر جب اب بھی جب سامنے آ گئی ہے چیز تو اب بھی جب کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اپوز کرنے پہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جو کٹس ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ساری طرف، ہر کونسل کی طرف دیکھیں، سروسز کی طرف، بینیفٹ کی طرف دیکھیں، امیگریشن کی طرف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ ان لوگوں کی طرف جو بے قصور ہیں اس مسئلے میں، قصوروار تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی طرف منہ نہیں کرتے، تو یہ پورا کرنے کے لیے غریبوں کی طرف کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جو میں کنزرویٹو کو نہیں سپورٹ کر سکتا، میں کبھی نہیں کروں گا سپورٹ، میں اس کو پسند کروں گا کہ سیاست سے باہر نکل جاؤں، لیکن میں یہ لوٹا بن کے کہیں ان کے طرف نہیں جاؤں گا۔ اچھا، ایک یہ تو 3 بڑی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک اور پارٹی جو تعصب کو ابھار کے لوگوں کو ایک انہوں نے سیٹ بھی لی پچھلی بار، BNP ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، پہلے ان کو جوائن کرا لیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، آپ کی آواز آن ایئر نہیں آ رہی، اگر آپ دوبارہ کال کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں اتنی دیر میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں مانچسٹر سے۔ خان صاحب کو بھی میری طرف سے سلام، بہت شکریہ، اور بیٹی آپ کو بہت بہت سلام، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جی بہت شکریہ جی خادم بات صاحب۔ کیجیے۔ خان صاحب سے یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے جی جی کہ ہم جو مائیگریٹ کر کے یہاں آئے جی، اور پھر ہم نے پولیٹکس میں بھی حصہ لیا، تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی، یہ ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے خان صاحب کو، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، شاید وہ مجھے پہچانتے ہوں، جی ہم ریڈیو پر باتیں کرتے تھے۔ جی جی یاد ہے مجھے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے کونسلر جو ہیں، ایک کو میں جانتا ہوں کہ وہ ABC بھی نہیں پڑھ جانتا، ABC جو بیسک لینگویج کی الف ب ت ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور وہ ان کو انتخاب میں منتخب کیا گیا ہے سیاست میں۔ تو یہ ذرا، کیونکہ آپ تو لائر ہیں، آپ فنڈامنٹل رائٹس کو ایسے لوگ کیسے اوپر آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے خادم صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ مانچسٹر سے آپ نے کال کی، اور بہت اچھا سوال بھی ہے، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، لائٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں خادم بھائی، میرا جواب یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے بہت سے اچھے سائڈ بھی ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی کمزوری ہے نا وہ اس پہ آپ نے پن پوائنٹ کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ابیلٹی نہیں دیکھتی ڈیموکریسی، یہ گنتی دیکھتی ہے۔ ڈیموکریسی کا جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی گنتی دیکھتی ہے کہ ووٹ زیادہ کسے پڑے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قابل کون ہے، پروفیسر کون ہے، کیا کون ہے، نیک کون ہے، خراب کون ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ جو سسٹم ہے پارٹیز کا کہ وہ کس بندے کو آگے ٹکٹ دے رہے ہیں، اس میں بھی تو یہ ڈیموکریسی ہے نا جی، پارٹی کے اندر بھی تو ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی سیاست میں سیاست، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بیسک جو اس کی فلو ہے نا وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ دار و مدار جو اس پہ ہے کہ جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی ججمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں نا، آخر اگر جس بھائی کی یہ اشارہ کر رہے ہیں، جو بھی بھائی یہ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو اس نے پارٹی کے اندر جیتا ہے تو اس کو نامینیشن ملی ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب پبلک میں کھڑا ہوگا تو پبلک ووٹ دے گی، تو اگر پبلک ووٹ دے رہی ہے تو قصور کس کا ہے؟
آ جا کے پبلک ہے، صحیح ہے. اچھا تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. میں بالکل متفق ہوں بھائی کے پوائنٹ پہ کہ ہمیں، میں نے تو پہلے کہا ہے نا کہ یہ امانت ہے، تو امانت کو خیانت نہیں کرنا چاہیے، حقدار تک پہنچانی چاہیے. تو اس میں ہمیں جو تول کر رہے ہیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری ایکچولی میں ایک دوسری سائڈ بھی دینا چاہتا ہوں ایکچولی، جو میں ایکسپیرینس ہے میرا زندگی کے اندر. ایکچولی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا پروفیسر ہو تو وہ کوئی اچھا سیاستدان ہوگا، اس پہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایکچولی میری رائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں، کیا اس کے اندر درد کا جذبہ ہے؟ پہلے انسانیت ہو اس میں. ہاں وہ اگر ہے نا تو پھر وہ شخص کام کرے گا. صحیح ہے. صرف کوئی ڈگری کا ڈگری گارنٹی نہیں ہے، ڈگری ہونا یا نہ ہونا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ. جی عظمیٰ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو. بہت شکریہ. آپ کی بیٹی کی خان صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. ماشاء اللہ جس وقت سے آپ باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ جو مقام دیا ہے، یہ آپ کی محبت، ہم نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے لیکن آپ کی باتوں سے، آپ کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر درد ہوتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو ہر وہ مقام دے دیتا ہے جو جس مقام پہ وہ جا کے خدمت خلق کرتا ہے. تو خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اس جذبے سے سرشار رکھے. اور دوسری بات ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بہت اعلیٰ قسم کا اس ہدایت ٹی وی نے انجام دیے پروگرام کے. ماشاءاللہ ہر معاشرے، ہر بندے، ہر کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے نا دعوت دی اور ہر قسم کا بندہ آتا ہے بغیر کسی چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کا پروگرام کرتا ہے. تو فاروق بھائی آپ نے جو پہلا جو رکھا تھا کہ ٹائم کی بات کی تھی آپ نے، تو میں گزارش کروں گا پوری اپنی قوم سے کہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ ضرور پہنچیے گا. ہاں نہ پہنچے تو الگ بات ہے لیکن کوشش ضرور تھوڑا سا اپنے آپ کو پابند کرنا. ٹھیک ہے بٹ صاحب بہت شکریہ کیونکہ ٹائم کی بات ہو رہی تو ٹائم ختم بھی ہو رہا ہے. بہت سے سوالات ہیں خان صاحب سے پوچھتے ہیں. خان صاحب بی این پی کا جو ایک تعصب اور ایک جو لوگ بڑھ رہے ہیں اس طرف کس طرح روک سکتے ہیں اور ہم کو اکٹھے کس انداز میں ہونا چاہیے؟ جی بہت سیریس پوائنٹ ہے یہ. 2-3 اس کے لیول ہیں، میں کوشش کروں گا جلدی اس کو میں ڈیل کر سکوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اچھا برطانیہ کے اندر ایسے یہ بات نہیں ہے. لاسٹ ٹائم 2009 میں یہ ون ہوا تھا پہلی بار برٹش نیشنل پارٹی کا جو لیڈر نک گریفن ہے، تو ایکچولی اس کی ووٹ کم ہوئی تھی. اچھا لیکن یہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے نا اس پہ بھی کچھ اثر ہوتا ہے. اچھا اور دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ ہمارے بہت سے لوگ نہیں نکلے تھے، ان کے نکل آئے تھے. تو کم ہونے سے بھی اگر ان کے زیادہ نکلیں گے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا. تو یہ وہ پرابلم ہے. لاسٹ ٹائم سسٹم بھی تھوڑا بتا دیں یہ کیا ہے کہ وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو لاسٹ ٹائم 2009 میں ہمارے 60% کے قریب لوگ ووٹ ڈالا ہی نہیں تھا ہمارے اپنے لوگوں کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مانچسٹر سے، بولٹن سے، راچڈیل سے، بری سے، لنکاشائر، بلیک برن ہے، برائی فیلڈ، نیلسن، برنلے، ایکرنگٹن، پریسٹن، یہ بھرے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں سے. ہر ایک علاقے سے اتنے ووٹ نکل سکتے تھے اس کو روکنے کے لیے. صرف 3000 کی میجارٹی سے وہ بڑا تھا. اس کے پیچھے اور لوگ تھے جو بن سکتے تھے. تو ہمیں اس پر غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ووٹ کو استعمال کریں. ووٹ جسے چاہے دیں. لیکن یہ نک گریفن تو آپ کا حقدار نہیں ہے جس نے پورے 5 سال مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے اور ہماری غفلت سے وہ ورلڈ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو میڈیا بھی پھر مل رہی ہے کیونکہ وہ الیکٹڈ ہے. تو اس پہ ڈیل کرنا ضروری ہے. دوسرا جو سوال آپ نے کیا یہ سسٹم کیسے ہے، تو جو یورپین الیکشن ہے وہ 22 مئی کو ہو رہا ہے. تو اس میں پہلے تو بہت سے علاقوں میں لوکل الیکشن بھی ہو رہا ہے. تو آپ جب جائیں گے تو آپ کے پاس 2 ووٹیں ہوں گی. دونوں کو استعمال کریں، لوکل کو بھی اور یورپین کو بھی. پھر سوال یہ ہے کہ جو لوکل سسٹم ہوتا ہے اس میں جس نے زیادہ ووٹ لیے وہ نکل جاتا ہے، وہ ون ہو گیا. یہ یورپین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو جیسے میں کھڑا ہوں تو میں نارتھ ویسٹ
रीजन में खड़ा हूँ, ये हल्का जो है कोई 75 MPs का हल्का है। अच्छा, इतना बड़ा हल्का है। यहाँ से ले लें, पूरा ग्रेटर मैनचेस्टर इसके अंदर है, पूरा लंकाशायर इसके अंदर है, पूरा कम्ब्रिया इसके अंदर है, पूरा चेशर इसके अंदर है, लिवरपूल मर्सीसाइड इलाका सारा इसके अंदर है। अच्छा, तो एक तरफ स्कॉटलैंड तक पहुंचता है और दूसरा ये वेल्स के बॉर्डर को टच करता है। अच्छा, तो इतना बड़ा इलाका है ये, जिसमें कोई नीली 6 मिलियन 60 लाख के करीब 58 लाख के करीब वोट डालेंगे। अच्छा, तो ये इतना बड़ा इलाका है। तो फिर होता ये है कि 8 लोग बनते हैं। तो उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि पार्टी को वोट होते हैं। तो अगर कोई बहन भाई मुझे भी देना चाहे ना, वो मुझे जाती नहीं वोट दे सकता, पार्टी को वोट दे सकता है। तो आपको फैसला ये करना पड़ेगा कि आपने लेबर को देना है, टोरी को देना है, लिब डेम को देना है, BNP को देना है, ग्रीन को देना है। तो मैं अपील ये कर रहा हूँ, देखिए मैं लेबर का हूँ, मैं तो कहूँगा लेबर को दे, लेकिन वोट आपका है। लेकिन आप BNP को तो नहीं देंगे ना, ये तो खुद अपने हाथ काटने वाली बात है। तो वोट निकालें, अपना भी अगर रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्टर्ड करें, वो डालें, अपना भी, फैमिली को भी इनकरेज करें, दोस्तों को भी इनकरेज करें। अगर सब हम थोड़ा सा दिया लगाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। और रजिस्टर कैसे करना है? अगर कॉलर है तो पहले जी जरूर पूछें। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये भी बताएं रजिस्टर कैसे करना है। जी बेसिकली आप मेरे ख्याल में 7 मई तक कर सकते हैं, तो अभी भी टाइम है। ठीक है। और जो आपका लोकल काउंसिल है उसके अंदर नॉर्मली इलेक्शन ऑफिस होता है, तो इलेक्शन ऑफिस को कांटेक्ट करें तो वो आपको फॉर्म भेज देंगे, वो आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो कोई भी शख्स जो यहाँ पे रह रहा है, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान से कॉमनवेल्थ वाले हैं, हमारा पूरा हक है वहाँ वोट होना, हमारा ब्रिटिश होना जरूरी नहीं है वोट डालने के लिए। बिल्कुल सही जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, मैं रोजीना से बात कर रही हूँ। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैंने बात करनी थी, तो वो फिर बात हो गया। जी बात करें। रोजीना हमारे साथ है। तो ये भाई खान साहब इधर इंग्लैंड के ये ले रहे हैं। जी 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 बहन, बिल्कुल इलेक्शन में। जी बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कौन सी पार्टी में खड़े हो रहे हैं सर? ये प्रोग्राम रिपीट गुलाब के फूल के लेबर पार्टी जी। चले। अच्छा, तो आपको अल्लाह कामयाब करे। तो हमारे पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, कोई अच्छा आ जाए कोई। मुझे तो बहुत दुख होता है सुन के, जो भी आता है पाकिस्तान का वो तो तबाही और सत्यानाश कर जाता है। अल्लाह बेहतरी करे बहन। फरूक भाई अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा मौला की शान में एक दो। जी बहन, एक लाइन आप जरूर हाजिरी के लिए अगर आप पढ़ना चाहें, वरना कल के प्रोग्राम में आप जरूर भरपूर शामिल हो। अगर आप एक लाइन पढ़ना चाहें। 2-3 ना मौला के वो इसी में बिस्मिल्लाह हैं ना, तो मैं 2-3 लफ्ज कह दूं। कहते हैं कि दीन आसान बुला सकता नहीं हैदर का, दीन आसान बुला सकता नहीं हैदर का, कर्ज इस्लाम का चुका सकता नहीं हैदर का। जो कांधे थे मोहम्मद के, वो कांधे थे मियाँ, वो हर कांधा उठा सकता नहीं हैदर का। एक जरा सी भी नजासत की रम हो जिसमें नाम उस दिल में समा सकता नहीं है। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमेशा आप आती रहिए, इसी तरह शामिल होइए। और आपने दुआ दी है खान साहब को, हम सबकी दुआएं हैं कि जिस तरह वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इंशाल्लाह करते रहें। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। फरूक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम सैयद सज्जाद बुखारी साहब हमारे साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। फरूक भाई आपकी खिदमत में उस्मान बदरी को और जनाब अब्दुल खान साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम सारा तो नहीं देख सका, अभी जस्ट ब्रेक के बाद जो आपने हिस्सा शुरू किया इसी में जो है वो मैं देखने का मौका मिला है जी। बहुत खुशी है। आजाद के प्लेटफॉर्म पे चौधरी साहब को मोस्ट वेलकम, और हमारी बेस्ट विशेस जो हैं वो इनके साथ हैं। मैं अगर वहाँ का हिस्सा होता तो मैं जरूर इनको वोट करता, लेकिन हमारी जो दुआएं हैं वो इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मुझे कॉन्फ्रेंस में इनको देख के इनके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आजाद का बहुत आसान कदम के इस दफा जो हमने कमिश्नर मैनचेस्टर को और इन जैसी शख्सियात को जो इनवाइट किया, और इनका थैंक यू वेरी मच के जो ये तशरीफ लाए। तो आज मैं बहुत शार्ट बात इसलिए करूंगा कि इनकी बातें सुनने को मिल रहा है, और हमारी जो दुआएं हैं वो इनके साथ हैं। खुदा करे कि ये कामयाब हों, और जो इनके नेक इरादे हैं वो
یورپین لیول پہ پاکستان کمیونٹی کے لیے یا مسلمان کمیونٹی کے لیے خدا ان کے ارادے جو ہے اس میں ان کو کامیاب کرے. بہت شکریہ محترم سید سجاد بخاری صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے. جی تو خان صاحب، جیسے پچھلے 2009 کی بات کی کہ لوگ نکلے ہی نہیں، تو اس بار کیا ٹرینڈ، کیا تھوڑی سی اویئرنیس ان میں کوئی جاگ رہے ہیں وہ لوگ یا؟ جی ایک تو یہ ہے کہ مختلف لوگ بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، مساجد بھی اس میں انوالو ہو رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کیونکہ جو یورپین پوائنٹ ہے نا اس میں بات اب جو سامنے ظاہر آ گئی ہے کہ ہم نے جو غلطی اس پہ غفلت کی تھی اس کا نقصان میں بھگتنا پڑا. یہ کہ یہ جو پورے یورپ پہ ہے اس میں فار رائٹ کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں حجاب کی پابندی پر شور ہو رہا ہے، چیز ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈنمارک میں ابھی میں نے وزٹ کیا تھا منسٹر سے، وہاں بات کریں ذبح کے نقطے پہ بحث چل رہی ہے. سویڈن کے اندر آپ دیکھیں مسجدوں کے مینار پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو اسی طرح کے اور بھی بہت سے ہمارے بنیادی مسائل ہیں جو آ رہے ہیں، تو وہ یورپ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ہمارا وہاں پہ ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ جب یہ کوشش شروع ہوتی ہے نا، اگر شروع سے ہی سنبھال لیں تو وہ آسان ہوتی ہے. بعد میں کوشش کریں تو پھر اور زیادہ مشکل ہوتی ہے، بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو انڈو کرنے میں. تو میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہاں پہ آواز ہونا ہماری کمیونٹی کے مفاد میں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو موقع اب ہمارے پاس نارتھ ویسٹ میں آ رہا ہے، زندگی میں سمجھتا ہوں بہت کم موقع ملتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو بھی نکال لیں اور اپنے بھائی کو بھی بچا دیں وہاں پہ. تو ڈبل بینیفٹ ہمیں ہو رہا ہے نا، فائدہ ہو رہا ہے. جی ہاں، تو ایک تیر سے دو شکار کریں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. تو اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں برسٹل سے بول رہا ہوں ڈاکٹر اشفاق جی. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیبر پارٹی میں ہے تو کچھ تو کریں. پھر مسلمان بھی ہیں، کم از کم مسلمان ممبر جتنے ہیں وہ اکٹھے ہو کے یا ساتھ جو کہ اکٹھا کریں. کچھ عیسائی بھی ہیں تو کم از کم کچھ تو کریں کہ ان کو ابھی مرد سے شادی ہو رہی ہے اور اس کو بھی روکیں. اور وہ ڈیوڈ کیمرون کا عیسائیوں کا ملک ہے، یہ تو عیسائیت میں بھی خلاف ہے مرد کی. اس سے پہلے جو چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اچھا، کچھ پارٹی ڈسپلنس کے حوالے چلے اس انداز میں سوال پوچھتا ہوں کہ بہت سے جب اس قسم کے قوانین آتے ہیں تو بہت سے مسلمان ایم پیز یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پارٹی ڈسپلن تھا، ہم نے ووٹ دینا پڑا. تو یہ اتنا زیادہ مسائل اس میں بھی لیبر پارٹی میں، آپ کی کوئی اس قسم کے اگر کوئی قوانین آتے ہیں تو کوئی سے ہوتی ہے یا اس میں آپ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ میری سچی رائے یہ ہے کہ آسان نہیں ہے. آسان نہیں. آپ کو رائٹ ہے پارٹی کے اندر فائٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، اور بہت سے کرتے بھی ہیں، یہ چیز سامنے نہیں آتی. لیکن جب پارٹی کا ڈسپلن کے مطابق پھر فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس دو ہی فیصلے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ چلیں، دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کو پھر چھوڑ دیں. صحیح. تو یہ وہ مشکلات ہیں کہ پارٹی کو چھوڑنے کے بعد پھر آپ کو بھی بہت سے نقصان بھی ہوں گے. اچھا. تو پھر کسی وقت یہ بیلنس پہ بات آ جاتی ہے. اور کچھ بات ہوتے ہیں یہ کہ جو بنیادی پوائنٹ ہیں ڈسکرمنیشن کے، تو ہمارے کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے کسی کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرے. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے خلاف کتنا ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جس کے جو انصاف کا پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ پھر غور کرنا اور پوائنٹ ہے. جو بھائی اشارے کر رہے تھے، یہ پرابلم ہے، ایشوز ہوئی ہیں، یہ تھرو ہو رہا ہے. مین کوئی پارٹی نہیں ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو یہ توقع رکھنا کہ یہ کوئی روک سکے گا تو یہ میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی کالر اگر ہے ہمارے ساتھ اگلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعیدہ بہن ہمارے ساتھ لندن سے، بہت شکریہ. آپ کو عظما کو جو آپ کے مہمان ہیں سب کو بہت بہت سلام. اور عظما کو بیٹی کی بہت بہت مبارک ہو. مولا پنجتن پاک کے صدقے میں اس کی زندگی سے تندرستی ہے، وہ آپ کے لیے باعث فخر بنے. اور جو آپ کے مہمان ہیں، میں نے پہلے بھی بریک سے پہلے ہولڈ پہ رکھا اس موضوع پہ بولنے کے لیے، پھر بند کر دیا آپ نے لینے کا کہ میں تو ووٹ لیبر کو ہی دیتی ہوں، شروع سے لیبر کو دیتی ہوں. میں اتنا انٹرسٹ تو نہیں رکھتی سیاست میں، لیکن اچھی پارٹی ہے. جو نئی پارٹی آئی انہوں نے تو سب کا ناک میں دم کر رکھا، اور غریبوں کا جو ڈسیبل ہیں، سوشل لیتے ہیں، سب کو وہ رلا رہے ہیں کہ اس طرح کریں. تو میں بھی انشاءاللہ انہیں کو ووٹ دوں گی اور کوشش کروں گی آگے پیچھے بھی جتنا ہو سکے. تو جیسے پاکستان میں کرتے ہیں نا کہ میں آپ کو ووٹ دوں گی تو آپ نے ہماری گلی ٹھیک کروانی ہے، واٹر سپلائی لگوانا ہے. تو میری ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے
کہ اگر آپ جب بنیں گے تو ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی چھوٹی سی بلڈنگ ہے, اور میں پچھلے ویک ہی وہاں گئی تھی, اور کتنی چھوٹی سی جگہ پہ وہ بیچارے سارا دن بیٹھ کے کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے کہ کوئی بڑی بلڈنگ اور کھلا سا ہال ان کو مل جائے. میں انشاءاللہ آپ کو ووٹ دوں گی. کیا کہنے, بہت شکریہ سیدہ بہن, لندن سے آپ شامل ہوئی. خواتین کی نمائندگی انہوں نے کی ہے اور ہمارے حق میں بات کی. بلکہ خواتین کے لیے بھی کوشچن ہم کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے, یا آپ کیا کریں گے خواتین کے لیے. دونوں سوال. میرے لیے تو سمپل سا جواب ہے جی کہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو, میرے لیے تو کنسٹیچوئنٹ ہیں, ووٹر ہیں, سیم ویلیو ہے. تو میں تو سب کے خادم اعلیٰ. ٹھیک ہے, اچھا کوئی نعرے شعرے بنوائے خان صاحب کے ادھر جو ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے, ہماری یہاں تمہاری شان افضل خان, کوئی اس قسم کے کوئی ڈنڈا سوٹا 22 مئی کو ہے, الیکشن ہے, کوئی کن کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں ان ٹیچرز کا پتہ کرایا, کوئی ووٹنگ لسٹ ہے, یہ سلسلہ ادھر نہیں ہے. نہیں, یہ جو نعرہ بازی ہے یہ بہت کم ہے. باقی سب سسٹم ہے. آخر یہ مدر آف پارلیمنٹ ہے, یہاں پہ سسٹم تو ہیں سارے, جو اس کو موو کرنے کے لیے, لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, تو سارا کام ہو رہا ہے. ادھر ہمارا اور سسٹم ہوتا ہے نا کہ گھر کے باہر ٹینٹ لگ گیا ہے, کھانا چل گیا, کھانا چل رہا ہے, یہ کھانا نہیں دیتے. اچھا, یہ سلسلہ کہتے ہیں چائے سموسے پہ راضی ہو جائیں. اچھا, وعدے کرتے ہیں کہ لائک نلکا لگائیں گے, صاف پانی دیں گے, اور اس کے بعد غائب تو نہیں ہوتے پاکستانی سیاستدانوں کی طرح. نہیں جی, ہم سوچ کے وعدہ کرتے ہیں, جو ہونے والی چیز ہے وہی بات کریں, جو نہیں کر سکتے نہ کریں. یہ ٹیمپری چیزیں ہیں ساری. لیکن آپ نے جو سوال ایکچولی کیا تھا نا, وہ یہ ہے, میں سیریس اس کے اندر سوال ہے, وہ وومنس کے نقطہ نظر سے ہے. دیکھیں جی, اگر ہم ایز اے کمیونٹی, اگر آپ امتحان کا نقطہ لیں, کوئی شخص 100 سے آپ نے امتحان دینا ہے نمبروں سے, 50 نمبروں کو پہلے ہی آپ ضائع کر دیں, اور 50 لے کے میدان بیٹھیں امتحان دینے کے لیے, تو آپ کے کتنے چانس ہیں پاس ہونے کے؟ فرسٹ آنے کے تو پہلے ہی ختم ہو گئے نا. 50 آپ نے پہلے ہی ضائع کر دیے, آپ نے فرسٹ کہاں آنا ہے, تو اب رہ گیا آپ کے پاس پاس ہونے کا. تو پھر بڑے ہی لائق ہوگا جو 50 میں سے 40 نکال لے گا کہ پاس ہو جائے. تو یہی وہ پوائنٹ ہے عورت کے نقطہ نظر سے بھی. یہ ہمارے قرآن بھی کہتا ہے دے کمیٹڈ ہیلپر, جو اصطلاح دی جاتی ہے کہ جو عورت ہے وہ آپ کی کمیٹڈ ہیلپر ہے. تو آپ کمیٹڈ ہیلپر کو آپ باندھ دیں گے, یہ آپ کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ باکسر ہے, اس کا ایک ہاتھ باندھ دیں, رنگ میں ڈالیں گے, یہ ورلڈ چیمپئن بنے گا, کیسے بنے گا؟ سو آئی تھنک, اور میرا جو تجربہ ہے ایکچولی, میں نے کمیونٹی فیلڈ میں کافی کام کیا ہے. ملکہ نے مجھے کمانڈر آف برٹش ایمپائر کا خطاب دیا ہوا ہے, نیشنل ریکگنیشن ہے میری. میں نے جتنا بھی کام کیا ہے, میں نے اپنی جو بہنیں کو کام کرتے دیکھا ہے نا, وہ ہم سے اچھی ہیں, آنیسٹلی, پورے فوکس کے ساتھ. ایبسلیوٹلی دے آر بیٹر. اور پھر آپ قرآن کے اندر دیکھیں, جتنی بار مرد کا ذکر ہوا ہے اتنی بار عورت کا ذکر ہوا ہے, برابر ہے, ایگزیکٹلی. تو یہ کیا بات ہے, ہم کیوں نہ موقع دیں, کیوں ان کے ابیلٹی میں کمی ہے, دیکھیں کتنے قابل ہیں. اور میں سچی بتا رہا ہوں, میری جو وائف ہے, میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے قابل ہے. ہاں, وہ میں پوچھنے والا تھا, گھر میں کیا کس کے اختیارات زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, میں جنرلی سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. یعنی کامیاب مرد کے پیچھے جسے کہتے ہیں نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ میں. جی, میں یہ کہتا ہوں, جو وہ پر ہوتے ہیں نا, پر کے نیچے جو ہوا ہوتی ہے نا, ونڈ, وہ ہے میری وائف. میری اوپر اڑانے کے لیے وہ آواز آئی. اچھا, یعنی آپ کو بلندیاں جو بھی کامیابی ان کا بالکل برابر کا ہاتھ ہوگا. اچھا, آخری سوال خان صاحب, کیونکہ ہم عموماً پاکستان میں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ حامد میر والا واقعہ ہوتا, اگر یہاں پہ ہوتا تو کیا یہاں کا پارلیمنٹ کیا کرتی, انتظامیہ کیا کرتی, میڈیا کیا کرتا؟ جی, پہلا جی میں پھر شاید یہ کہوں گا کہ دیکھیں, چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی حادثے ہوتے ہیں. صحیح. تو پہلا پوائنٹ تو میں یہ کہوں گا کہ انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ثبوت کے بغیر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. صحیح, ثبوت ہو پورا. جی, یو آر انسنٹ ٹل پروون گلٹی, یہ بنیادی پوائنٹ ہے. صحیح. میڈیا امپورٹنٹ ہے. صحیح. حمید بھائی ہمارے سینئر ہیں, کیپیبل ہیں. جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے. جو چیزیں ہیں
جو شخص اس میں انوالوڈ ہیں یا جو گروپ انوالوڈ ہیں اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمیں پاکستان کے کسی ایسے سینسٹیو ادارے پہ الزام تراشی کرنی، میں بالکل مخالف ہوں اس چیز کے. پاکستان کو اس وقت مضبوط اداروں کی ضرورت ہے. انہی اداروں کو ہم انڈرمائن کریں تو ہم پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور اس پہ بھی دھیان رکھیں کہ پاکستان اس وقت جیو پالیٹکس کے نقطہ نظر سے گھیرا ہوا ہے. مختلف باہر کے ملکوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو جو ہماری کسی حد تک ویک لیڈرشپ کی وجہ سے ایکسپلوئٹ بھی ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں ان سب نقطوں پہ دھیان رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ آپ الزام تراشی شروع کر دیں کسی بھی انسان پہ یا ادارے پہ، اسپیشلی کسی اتنے سینسٹیو ادارے پہ ثبوت کے بغیر، کیونکہ مجھے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. بھائی بتا رہے ہیں پیچھے ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیا اب آخر میں اپنے جو ناظرین آپ کی جو کیمپین جاری اس سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی دعا چاہیے. اور میں مذاق کرتا ہوں جب میں کمپین کرتا ہوں، ڈوروں پہ جاتا ہوں، میں کہتے ہیں جی آپ کی دعا بھی چاہیے، آپ سے دعا بھی چاہیے، دعائی بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے. تو اس وقت دعائی جو ہے وہ ووٹ ہے. باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں. یہ ہماری کمیونٹی کا مفاد ہے. ہمارے لیبر پارٹی کے اندر 2 اپنے مسلمان بھی ہیں، 8 ہیں جو ہیں، 2 اپنے بھی ہیں پاکستانی. تو یہ موقع روز نہیں ملتا. اگر ہم ڈالیں گے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی نمائندگی اور مضبوط وہاں کر سکیں گے. تو یہ وہ اپیل ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ آپ بھی ووٹ ڈالیں، دوسروں کو بھی ووٹ ڈالنے کی طرف لے کے جائیں. ہمارا تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم کہتے ہیں خود نیکی کرو، ثواب دوسرے کو کراؤ گے وہ بھی آپ کو ثواب. کیا کہنا ہے، فائدہ پورا اٹھائیں. بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمیشہ آپ ماشاءاللہ کمیونٹی پروگرامز میں آتے ہیں، ہدایت ٹی وی پہ آتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آپ ممبر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. اور میں بھی ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اتنے اچھے کمیونٹی کے پروگرام کرتے ہیں کہ میڈیا کا یہ بھی ایک رول ہے کہ آپ پورا ایجوکیشن کر سکتے ہیں اپنے کمیونٹی ساری کو. تو وہ بڑا اچھے طریقے سے یہ کر رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ ان کی جزائے خیر ہو ان کے لیے. جزاک اللہ. تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج ہمارے اس حصے کے گیسٹ تھے جناب محمد افضل خان صاحب، MEP انشاءاللہ ہوں گے بہت عنقریب، اور تب بھی ہم ان کو دعوت دیں گے. تو اس کے بعد اب کل کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی آپ کی جو رائے ہے، آپ کی جو ٹاپکس کے حوالے سے جو آپ رائے دینا چاہیں، ای میل ایڈریس تھا، ٹیلی فون نمبر سے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.